ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ناظرین، آپ نے ایک جملہ بارہا سنا ہوگا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے تقدیر کی حقیقت سمجھیں کہ تقدیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر جو لکھی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تقدیر اٹل مبرم، ایک ہے تقدیر معلق. ان دونوں کی تفصیل سن لیں. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں کوئی مصائب لکھ دیے، بیماری کی شکل میں، حالات کی تنگی کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اگر میرا یہ بندہ صدقہ نکال دے گا، مجھ سے دعا مانگ لے گا یا صلہ رحمی کر لے گا تو میں اس کو، اس حادثات کو، ان مصائب کو ٹال دوں گا. تقدیر اٹل مبرم کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں بدلتی. جیسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یا یہ کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو دعا جو ہے، دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر معلق کو بدل دیتی ہے کہ انسان کے مقدر میں حوادث لکھے ہوئے ہیں، انسان کے مقدر میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، مصائب لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو ان مسائل سے نکال دیتے ہیں. دعا انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں انسان اپنی ذاتی محنت سے نہیں پہنچ سکتا. خصوصاً والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، یہ انسان کو وہاں پہنچاتی ہیں جہاں انسان اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتا. حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا نام ہے انس. 10 سال کی ان کی عمر تھی کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ ان کی جا کے خدمت کرو. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے. 10 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو ایک دعا کا تحفہ دیا. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں، ان کی زندگی میں، ان کی اولاد میں خوب برکت دی. کوئی 70 کے قریب ان کے لڑکے تھے اور 30-35 کے قریب ان کی لڑکیاں تھیں. مال بھی بہت دیا، عمر بھی اتنی زیادہ دی، عافیت والی، کہ خود کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ والے سارے قبروں میں چلے گئے، مجھے پیچھے رہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو وہ دعا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 10 سالہ خدمت سے خوش ہو کر ان کو ایک دفعہ بلایا اور ان کو یہ تحفہ عطا فرمایا. وہ دعا تھی بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذِرُ،
عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حجاج بہت بڑا ظالم اور طبیعت بہت انتقامی اور غصہ بہت جلد آتا تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا، تو ایسے ہی طنزیہ انداز میں کہنے لگا کہ اے انس، یہ تو بتاؤ کہ کیا ایسی اعلیٰ نسل کے گھوڑے تمہارے آقا کے پاس بھی تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سمجھ گئے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا انس، اگر تم صحابی رسول نہ ہوتے تو تمہیں میں بتاتا پھر۔ تو حضرت انس نے آگے سے کہا جا جا، تو کیا، تجھ سے بڑا بھی کوئی ظالم آ جاتا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت انس فرمانے لگے کہ میرے آقا نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے اور فرمایا تھا کہ جب تم یہ دعا پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائیں گے، کوئی ظالم تم پر ظلم نہیں کر سکتا، تو تم کیا، تم سے بڑا بھی کوئی آ جائے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو ظالم ہے، تجھے نہیں بتانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے 10 سال ان کی خدمت کی، 10 سال۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس کو بلوایا اور فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا دعا کا، میں نے 10 سال ان کی خدمت کی تھی تو انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا، آج میں وہی تحفہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تحفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت دی، میری زندگی میں برکت دی، میری اولاد میں برکت دی۔ تو اس غلام کے ذریعے یہ دعا امت تک پہنچے۔ بھائیو، حلال کھانے والا مسلمان، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر قبولیت کی آگے 3 شکلیں ہیں، یا تو جو مانگا وہی مل جاتا ہے۔ قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں جو مصیبت آ رہی تھی، کوئی حادثہ آ رہا تھا، کوئی تنگی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اس حادثے کو دور کر دیتے ہیں۔ قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا اور مصیبت بھی نہیں ٹلی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن جب اپنی ان دعاؤں کا وہ اثر دیکھے گا اور وہ ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جن کی بظاہر قبولیت کی کوئی شکل نظر نہیں آئی تھی، اور اپنی آنکھوں سے اس اجر کو دیکھے گا تو دل سے آہ نکلے گی، کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا اجر یہی مل جاتا۔ تو بھائیو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے ناراض ہو جاتی ہے جو نہیں مانگتا۔ میں نے خود ایک بہت بڑے عالم سے سنا کہ جس کو دیکھو کہ اس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، جس کو مانگنے کی عادت پڑ گئی، سمجھ لو اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں۔ روزانہ تہجد کے وقت آسمان سے آوازیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم عطا کریں۔
تہجد کا وقت وہ نورانی وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ خود مخلوق سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جناب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك